نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وقال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہماری دوسری مجلس ہے۔ گزشتہ کل امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ تفصیلات بیان ہوئی۔ اس سلسلے میں آخری بات ذکر کر کے دجال کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی اور مخالفین کون کون لوگ ہوں گے، تاکہ ہم لوگ جان لیں کہ کس طرح ہم امام مہدی کے معاون بن سکتے ہیں۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے ہم مخالفین کا ذکر کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ امام مہدی کے مخالف رہیں گے۔ نمبر 1، جزیرۃ العرب کے حکمران، آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، اس لیے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں گے، جب ظاہر ہوں گے، تو سب سے پہلے ان کی حکومت گرے گی۔ تو جس آدمی کے ذریعے سے حکومت گرتی ہے، انسان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرعون کو خطرہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکومت گرے گی، تو اس نے قتل عام کا حکم جاری کر دیا۔ تو یہ پہلے مخالفین ہوں گے، یہ اور ان سے متعلقین جتنے لوگ دنیا میں ہیں، وہ سب امام مہدی کے مخالف بن سکتے ہیں۔ دوسرا، ملک شام میں جو ظالم بادشاہ ہوگا، جس کے بارے میں بہت ساری روایات میں سفیانی کا لفظ آیا ہے، اور مستدرک حاکم میں صحیح روایت میں اس سفیانی کا ذکر ہے۔ ملک شام سے کل ایک علامت ذکر ہوئی، ایک لشکر نکلے گا جو امام مہدی کے خلاف مکہ میں حملہ کرنے جائے گا اور مقام بیدا میں وہ دھس جائے گا۔ تو یہ ان کا دوسرا مخالفین لشکر ہے، یہ اور اس کے جتنے حامی ہوں گے۔ اور تیسرا امام مہدی کا دشمن اور مخالف لشکر ہوگا امریکہ اور اس کے جتنے حواری متعلقین اس کے جھنڈے تلے، اس کے مشن تلے جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ دنیا کی مختلف ممالک کی افواج ہو، جہاں جہاں نیو ورلڈ آرڈر ان یہودیوں نے قائم کیا ہے، ان تمام علاقوں کی فوجیں اعماق اور دابق کے مقام میں امام مہدی کے خلاف 9,60,000 کا لشکر لے کر پہنچے گی، اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ۔ تو یہ امام مہدی کا مخالفین کا سب سے بڑا گروہ ہے۔ باقی جو دنیا کے لوگ ہیں وہ تو ان کے تابع ہیں۔ 3
امام مہدی رضی اللہ عنہ کے محبت کرنے والے، ان کے حامی، ان کے ناصر اور ان کی مشن کو تقویت پہنچانے والے گروہ۔ ایک تو وہ 7 علماء جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کو تلاش کریں گے، حرم جائیں گے اور خطرناک ماحول میں وہاں پر پہنچیں گے اور امام مہدی کو زبردستی بیعت پر مجبور کریں گے۔ ابو داؤد شریف میں ہے فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، اس طرح امام مہدی کو نکالیں گے کہ وہ ناپسند کر رہے ہوں گے اس کو۔ فَيُبَايِعُونَهُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان زبردستی ان سے بیعت لیں گے۔ یہ بہت بڑا گروہ ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ نمبر 2، امام مہدی کے متبعین میں عراق اور شام کے اولیاء اور ابدال، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعیین فرما دی، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، کہ عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال یہ سب امام مہدی کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ تو یہ دوسرا گروہ ان کے معاونین کا ہے۔ اور تیسرا گروہ امام مہدی کے معاونت اور انصار بننے والا، جس کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک روایت میں ہے ابن ماجہ کی، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے یخرج قوم، بخاری کی روایت ہے، یخرج قوم من قبل المشرق فیوطئون للمہدی سلطانہ، کہ ایک قوم نکلیں گی مشرق کی سمت سے جو امام مہدی کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرے گی، جو عدل و انصاف کی حکومت ہوگی اس کے لیے راستہ ہموار کرے گی۔ اب یہاں پر بہت سارے مسلمانوں کو شکوک اور شبہات کہ مشرق سے وہ قوم کون سی ہوگی جو امام مہدی کی نصرت کرے گی، مدد کرے گی، ان کی حامی ہوگی، دنیا سے لڑ کر وہ ان کے لشکر میں شامل ہوگی۔ ہر علاقے والا، مشرق میں تو ہم بھی ہیں، بر صغیر کے جتنے علاقے ہیں سب مشرق میں ہیں، تو کون سا علاقہ ہے مشرق میں جہاں سے امام مہدی کا لشکر آئے گا، نکلے گا؟ اور اس لشکر کے جھنڈے کا رنگ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اصول ہے حدیث کا کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی خود تشریح کرے گی۔ ایک حدیث میں اختصار ہوگا تو دوسری حدیث میں تفصیل ہوگی۔ تو یہاں تو فرمایا مشرق سے ایک قوم آئے گی۔ اب مشرق میں ایران والے کہتے ہیں ہمارے یہاں سے آئے گی، پاکستان والے کہتے ہیں ہمارے یہاں سے آئے گی، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں سے آئے گی، بنگلہ دیش والے کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں سے ہو سکتا ہے۔ مشرق میں تو بہت سارے ممالک ہیں، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، بہت سارے ممالک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں اس علاقے کی تعیین کی ہے، تھوڑی اور تعیین کی۔ ایک تو بہت عام جملہ ہے مشرق، اب مشرق میں علاقے کی تعیین فرما رہے ہیں۔ ترمذی شریف میں فرمایا تخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، کہ مشرق کے علاقے خراسان سے ایک لشکر نکلے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکے گی، یہاں تک کہ وہ لشکر کالے جھنڈوں والا ہوگا اور بیت المقدس میں جا کر وہ جھنڈے گاڑ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس لشکر کے ذریعے سے امام مہدی کو فتوحات عطا فرمائے گا۔ تو دو حدیث ہو گئی، ایک حدیث نے کہا مشرق سے لشکر آئے گا کالے جھنڈوں کا، ابن ماجہ کی۔ ایک حدیث میں ترمذی کی فرمایا مشرق کے علاقے خراسان سے لشکر آئے گا۔ اب جب خراسان کا علاقہ ہم سوچتے ہیں تو خراسان میں اس وقت 3-4 ممالک آتے ہیں،
ایران کا نیشا پور تک جو علاقہ ہے وہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ ابھی آگے ذکر ہوگا، حدیث میں فرمایا کہ ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، ایران بھی ہے۔ افغانستان کا پورا علاقہ تقریباً یہ 9,10,00,000 مربع میل کا علاقہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہتے تھے۔ تو پاکستان کا کچھ علاقہ، افغانستان کا کچھ علاقہ، پورا ہی علاقہ افغانستان کا، اور ایران کا کنارہ، ازبکستان کا علاقہ، تاجکستان کا علاقہ، یہ ماوراء النہر کا جتنا علاقہ ہے، اس پورے علاقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہتے تھے۔ یہ تو انہوں نے یہ فرانس کے انقلاب کے بعد سائنس اور بیکو اور اس طرح کے معاہدات کر کے ممالک کو تقسیم کر دیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خراسان تھا وہ یہ سارے علاقے کو کہتے تھے۔ تو اب خراسان میں کئی ممالک دعوے دار بن سکتے ہیں، کئی ممالک مسلمان بھی ہیں۔ تو 2 احادیث میں اس ملک کا شہر ذکر فرمایا اللہ کے نبی نے، اور ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح کر رہی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون على ابواب بیت المقدس وما حولها وعلى ابواب انطاکیہ وما حولها وعلى ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب الطالقان وما حولها ظاہرین على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يخرج الله كنزه من الطالقان فيحيي به دينه كما أميت من قبل۔ اب اس حدیث میں تو 3 ہمارے بڑے لشکر ذکر ہوئے، ایک ملک شام کا، ایک فلسطین غزہ کا، اور ایک طالقان کا۔ تو یہاں تو خراسان کے علاقے طالقان کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک لشکر مسلسل اللہ کے راستے میں قتال کرتا رہے گا، طالقان کا، علی ابواب الطالقان، طالقان کے دروازوں پر لڑتا رہے گا، اس وقت تک لڑتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردہ دین کو زندہ فرمائیں گے۔ اب مردہ دین کون سا ہے؟ نماز تو زندہ ہے، حج تو زندہ ہے، زکوٰۃ تو زندہ ہے، تمام عبادات تو زندہ ہے۔ دین مردہ کون سا ہے؟ وہ دین مردہ ہے کہ خلافت ہماری ساقط ہو چکی ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت بلکہ جانوروں پر بھی رحم ہوتا تھا، اور ساری دنیا کے انسان امن و امان سے رہا کرتے تھے۔ وہ جب سے ساقط ہوئی تو انہوں نے دنیا بھر میں مظالم اور ایٹمی ہتھیار بنائے۔ جب تک 1300 سال تک ہماری دنیا پر حکومت تھی، مسلمانوں نے تعلیم اور طب اور دوسرے شعبوں میں ترقی کی اور ترقی کروائی، لیکن یہ جب سے آئے 1924 سے انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنایا، الگ الگ قسم کی چیزیں بنانا شروع کر دی۔ تو پتہ چلا کہ مردہ چیز جو ہو چکی ہے وہ نظام حکومت، اسلامی عدل و انصاف۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں طالقان کے شہر کے دروازے پر ایک لشکر مسلسل لڑتا رہے گا، فَيُحْيِي بِهِ دِينَهُ كَمَا أُمِيتَ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردہ دین کو زندہ فرمائیں گے جیسا کہ پہلے زندہ تھا۔ 3 احادیث ہو گئی۔ ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا مشرق سے ایک لشکر آئے گا، اور مشرق میں بہت سارے علاقے تھے، اس کی تشریح ترمذی نے فرما دی۔ امام ترمذی روایت لائیں کہ مشرق کے علاقے خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے۔ خراسان میں کئی ممالک ہو سکتے تھے، تو اس کی تشریح کر رہے ہیں مستدرک حاکم کی روایت میں۔ یہاں امام حاکم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی ابواب الطالقان وما حولها، کہ طالقان کے علاقے میں ایک لشکر مسلسل جد و جہد کرتا رہے گا، مقابلہ کرتا رہے گا۔ اب یہ طالقان کیا چیز ہے؟ یہ طالقان افغانستان کا ایک شہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس کا نام لے رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک صوبہ ہے تخار، اس تخار صوبے کا ایک شہر ہے یہ طالقان۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویل للطالقان،
طالقان پر مصیبتیں آئے گی۔ فَإِنَّ فِيهَا رِجَالٌ عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، کہ طالقان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا اس طرح جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے۔ تو حضرت علی نے بھی تعین فرما دی کہ طالقان۔ اب سوال یہی ہے کہ طالقان میں چیز کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں امام مہدی کی امداد کرے گا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام ہے، وہاں پر سرفروش لوگ ہیں، وہاں پر غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے والے لوگ ہیں، اللہ کے لیے جان دینے والے قبائل ہیں، علاقے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں۔ وہاں پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے 45-55 ممالک کو صرف اس وجہ سے شکست دے دی کہ ہم اس سرزمین پر غیر اللہ کی عبادت برداشت نہیں کر سکتے، اس کے قوانین۔ تو علاقہ طے ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بہت بڑا لشکر جو امام مہدی کا مددگار بنے گا وہ ہوگا خراسان سے، اور خراسان کا علاقہ وہاں پر اسلامی نظام والا لشکر ہے۔ ایک حدیث میں اسی لیے فرمایا کہ ایک لشکر خراسان سے آئے گا، قد جاءت من قبل خراسان رایات سود، خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا لشکر آئے گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، جب تم اس لشکر کو دیکھو تو اس میں شامل ہو جاؤ، اگرچہ اس میں شمولیت کے لیے تمہیں برف پر گھسٹنا پڑے۔ یعنی لوگ رکاوٹیں ڈالیں ان تک پہنچنے کے لیے، ان سے تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ 2001 کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو مجرم بنایا گیا، ان کے نام کو گالی بنایا گیا، اور ان سے تعلق جوڑنے والے کو پتہ نہیں کیا کیا مشقتیں برداشت کرنی پڑی۔ آج تو ساری ہی انسانیت ان سے تعلق جوڑ رہی ہے، سارے ہی ممالک ان سے اپنے تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ تو تیسرا یہ گروہ ہے جو خراسان سے آئے گا سیاہ جھنڈوں کا، جو امام مہدی کی نصرت کرے گا۔ امام مہدی کے چوتھے حامی اور انصار وہ تمام دنیا کے مسلمان ہوں گے جو صحیح العقیدہ ہو اور تعصب سے پاک ہو، ایک دوسرے کے لیے اتحاد، سینہ کھولنے والے ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہو۔ وہ سارے مسلمان جو اس کے حامی ہوں گے، دور سے اس لشکر کے جو زمین پر چل رہا ہے، اسلامی نظام کے لیے محنت کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، غزہ کا ہے، دمشق کا ہے، خراسان کا ہے، یہ 3 لشکر ہیں۔ تو دور سے مسلمان دعا کرتے ہیں، ان کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے مسلمانوں کو، کسی بھی تنظیم کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، امام مہدی کی لشکر میں ہر تنظیم جماعت سے خیر والے، سنجیدہ والے لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی یہ ٹھیکہ نہیں لے سکتا کہ میرے ہی جماعت کا یا مجھ سے ہی محبت کرنے والا وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا، جو سنجیدہ ہوگا، تعصب سے پاک ہوگا، تو وہ سارے مسلمان انشاءاللہ امام مہدی کے حامی و ناصر بنیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری فتح ہوگی قسطنطنیہ، وہ دجال کے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دجال نکلے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دجال کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوگی جس سے ہم اندازہ کریں گے کہ دجال نکلنے والا ہے۔ پہلی نشانی تو امام مہدی کی جو آخری جنگ ہوگی قسطنطنیہ کی فتح، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا تغزون قسطنطینیۃ و رومیۃ بالتسبیح والتہلیل، کہ تم قسطنطنیہ یعنی روم کے علاقوں سے جنگ کرو گے، اور وہاں پر جنگ بمانا ذکر و اذکار اور قوت ذکر اور روحانیت کے زور پر تم اس شہر کو فتح کر لو گے۔ اس کے بعد کل ذکر ہوا کہ مسلمان اس شہر میں داخل ہوں گے اور اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو لٹکا دیں گے، رکھ دیں گے۔ تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے مسلمانوں، تم یہاں مصروف ہو، تمہارے پیچھے، تمہاری اولاد میں، تمہارے گھر بار میں دجال آ چکا ہے۔ امام مہدی تحقیق حال کے لیے چند بندوں کو بھیجیں گے، وہ آ کر کہیں گے کہ ابھی دجال نہیں نکلا، لیکن امام مہدی فراست سے سمجھ جائیں گے کہ اب میرا دور ختم ہونے والا ہے اور دجال آنے والا ہے، اور آزمائش اور ابتلا ہونے والی ہے۔ یہ جو امام مہدی کا دور ہے 7 سال، ابو داؤد شریف میں ہے یملک 7 سنین، کہ امام مہدی 7 سال تک حکومت فرمائیں گے ظہور کے بعد،
اور اس کے بعد 7ویں سال کے بعد دجال نکلے گا. یعنی امام مہدی کی عمر ظہور کے بعد 7 سال اور ایک روایت میں 9 سال. تو یہ جو ان کے 7 سال اور 9 سال ہے، تو آخری کے جو 2 سال ہے وہ حضرت عیسیٰ کی وزارت کریں گے. اور اس سے پہلے کا جو آدھا 1 سال ہے، 1 سال 2 مہینہ 14 دن، وہ دجال کا زمانہ ہے. تو دجال کے زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ جائیں گے مسلمانوں کو لے کر. اور دجال کے نکلنے کی نشانی امام مہدی کی آخری فتح ہوگی قسطنطنیہ کی. یہ پہلی نشانی ہوگی. دوسری نشانی حدیث میں ذکر فرمائی دجال کے نکلنے کی کہ دنیا میں قحط عام ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس طرح کا حال ہوگا کہ آسمان سے 1/3 بارش رک جائے گی، زمین سے 1/3 غلہ رک جائے گا. دوسرا سال آئے گا 2/3 بارشیں بند، 2/3 غلہ بند. اور جس سال دجال نکلے گا تو نہ آسمان سے غلہ، نہ زمین سے دانہ، نہ آسمان سے بارش، نہ زمین سے دانہ، کچھ بھی نہیں اترے گا. پوری دنیا میں قحط عام ہو جائے گا. تو یہ جو قحط سالی کا عام ہونا ہے، یہ دجال کے نکلنے کی دوسری نشانی ہے. دجال کے نکلنے کی تیسری نشانی ہم نے کل ابو داؤد شریف کی ذکر فرمائی، فتنہ دہیمہ، کہ جب فتنہ دہیمہ چھا جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، کہ جب فتنہ دہیمہ چھا جائے تو انتظار کرنا دجال یا اسی دن نکلے گا یا آئندہ کل نکلے گا. تو فتنہ دہیمہ یہ دجال کے نکلنے کی بھی نشانی ہے اور امام مہدی کے نکلنے کی بھی نشانی ہے، اس لیے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. تو پہلے امام مہدی فتنہ دہیمہ کو ختم کریں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیں گے. ان کے دور میں زمین آسمان کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن 7 سال. اور جیسے ہی دجال کے نکلنے کا وقت آ رہا ہوگا تو ان کی حکومت سمٹتے 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 ملک شام میں سمٹ جائے گی اور وہاں وہ مسلمانوں کو لے کر چھپ جائیں گے. 3 نشانی ہو گئی. نمبر 1 قسطنطنیہ کی فتح، دجال کے نکلنے کی پہلی نشانی. نمبر 2 قحط سالی کا عام ہو جانا. اور نمبر 3 فتنہ دہیمہ کا چھا جانا. اور چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہ 3 نشانی خود دجال بیان کرے گا. مسلم شریف میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دجال سے ملاقات کی اور سفر پر نکلے، اس وقت وہ نصرانی تھے، تجارت کے سفر پر نکلے. ایک لمبی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ راستہ ہم لوگ بھٹک گئے، ایک طوفان آ گیا، کشتی ہماری بھٹکنے لگی. تقریباً 1 مہینے تک ہم بھٹکتے رہے راستہ، یہاں تک کہ ہم ایک جزیرے پر پہنچے. قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی ان کے ساتھ تھے حضرت تمیم داری کے. اس جزیرے پر کہتے ہیں ہم اترے تاکہ راستہ دریافت کریں. دیکھا تو ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جس کے پورے بدن پر بال بھرے ہوئے ہیں اور بال کی کثرت کی وجہ سے لا ندری ما قبلہ او دبرہ، اس کا اگلا اور پچھلا حصہ کیا ہے پہچان میں نہیں آ رہا تھا. ہم جب اس کے قریب گئے تو اس نے انسانوں کی طرح بات کرنا شروع کی. ہم نے پوچھا کہ ما انتی، تم کیا ہو؟ اس نے کہا انا الجساست، میں جساسہ ہوں. جساسہ کا مطلب ہے کہ میں دجال کے لیے جاسوسی کرتی ہوں. انہوں نے پوچھا کہ ہم راستہ بھٹکے ہوئے، ہمیں راستہ بتائیے. تو اس نے کہا کہ ان فی ھذا الدیر رجل، اس گرجا گھر میں ایک شخص ہے، وہ تمہارا منتظر ہے اور تم سے بات کرنے کا شوقین ہے، اس کے پاس جاؤ. کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اس کی عجیب و غریب حالت سے ڈرے ہوئے تھے، ہم فوراً اس کو چھوڑ کے اندر چلے. فَإِذَا هُوَ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ، کہتے ہیں کہ ہم نے اس اچانک ایک ایسا انسان دیکھا جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا. اعظم انسان، بہت بڑا انسان، اور رأیناہ قط، کبھی ہم نے اس طرح کا انسان نہیں دیکھا تھا. مشدوداً، جو بندھا ہوا تھا،
اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اس طرح بندھے ہوئے تھے بڑی بڑی بیڑیوں میں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ من انتا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا، پہلے کچھ سوالات کے جوابات دے دو۔ اب یہ جو سوال کرے گا نا، یہی دجال کے نکلنے کی 3 نشانیاں ہوں گی، جو کہ خود کس نے بتائی؟ دجال نے بتائی۔ اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، اخبرونی عن نخل بیسانہ، نخل بیسان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ انہوں نے پوچھا عن ای شأن تستخبر، کہ نخل بیسان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حل فی نخلہا اثمار، کیا اس باغ کے اندر کچھ پھل ول ہے؟ انہوں نے کہا فیہا اثمار وہی تثمر، کہ وہ باغ تو پھل دیتا ہے، اس میں پھل ہے۔ اس نے کہا یوشک اللہ یثمر، قریب ہے وہ وقت کہ یہ باغ اجڑ جائے گا اور اس کے اندر سے کھجوریں پکنا بند ہو جائے گی۔ یہ نخل بیسان کی ایک علامت اس نے بتائی کہ یہ باغ ہوگا کھجوروں کا جو اجڑ جائے گا، جب یہ باغ اجڑے گا میرے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ اردن اور فلسطین کے درمیان اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے بیسان ضلع۔ اس بیسان ضلع میں یہ کھجوروں کا باغ تھا پہلے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، اور یہ پوری دنیا میں کھجوریں یہاں سے سپلائی ہوتی تھی، بہت بڑے منڈی اور باغ کی طرح تھا۔ تو حضرت تمیم داری نے تو فرمایا کہ باغ میں تو کھجوریں ہے، لیکن اس نے کہا عن قریب یہ باغ اجڑے گا۔ اس وقت ہم 2024 میں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نخل بیسان ہے، بیسان ضلع کا جو کھجوروں کا باغ ہے، یہ تقریباً اجڑ چکا ہے، اور یہاں بالکل کھجوریں نہیں ہیں، چند درخت باقی ہے بس۔ اور یہ ایک نشانی اس کی چوتھی نشانی ہے، نخل بیسان کا اجڑ جانا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ مجھے۔ عن ای شأن تستخبر، انہوں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حل فیہا ماء، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا فیہا کثیرۃ الماء، اس میں پانی بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا یوشک ان یحسر، قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا، اور جب اس کا پانی خشک ہوگا میرے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ بحیرہ طبریہ بھی شام کے علاقے میں ہے، یہ عراق کا جو دجلہ ہے وہ جا کر اسی میں گر جاتا ہے۔ یہ مستقل دریا نہیں ہے، کئی دریاؤں کے نالے ندیاں لنک ہو کر اس کے اندر آ کر جمع ہوتا ہے پانی۔ یہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں کچھ ہے، اور یہ دریا پہلے بہت اونچا کئی ہاتھ بہتا تھا، لیکن اس وقت یہ دریا تقریباً خشک ہونے کے قریب ہے، چند ہاتھ بچا ہوا ہے۔ تو بحیرہ طبریہ کا خشک ہونا یہ نشانی ہوگی دجال کے نکلنے کی 5ویں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اخبرونی عن عین زغر، کہ عین زغر، زغر نام کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہے۔ وَهَلْ يَزْرَعُونَ النَّاسُ مِنْهَا، کیا لوگ اس سے اپنی کھیتیوں کو پانی پہنچا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے اندر پانی ہے اور لوگ کھیتیوں کو پانی بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو دجال نے کہا کہ یوشک، قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور لوگ اپنی کھیتیوں کو اس سے سیراب نہیں کر پائیں گے۔ جب یہ عین زغر ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، تو یہی میرے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے زغر، اور جہاں ان کا علاقہ تھا صدوم کی بستی میں، عراق اور شام کے درمیان، وہاں پر بلکہ حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں پر جب ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، زغر، ان کو دفن کیا گیا، تو اس کے پاس ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس چشمے کا نام ان کی بیٹی کے نام سے حضرت لوط علیہ السلام کی زغر نامی چشمہ مشہور ہو گیا۔ اس وقت اگر ہم اس چشمے کو تلاش کریں گے تو دنیا میں زغر نام کا چشمہ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، خشک ہو گیا، فنا ہو گیا، مٹ گیا ہے، اور یہ بھی دجال کے نکلنے کی 3ری نشانی ہے، اور ہم جو گرا رہے ہیں اس اعتبار سے مجموعی طور پر 6ٹھی نشانی بن جائے گی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اخبرونی عن نبی الامیین، امیوں کا جو نبی آنے والا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔
انہوں نے کہا وہ نبی آ گئے ہیں، یہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ما فعل بہم العرب، کہتے ہیں عربوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ان کو وہاں سے مکہ سے نکال دیا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کی جنگیں ہوئی اور انہوں نے عربوں پر غلبہ حاصل کر دیا اور عرب لوگ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے کہا خیر لہم ان یطیعوہ اما ان ذاک خیر لہم ان یطیعوہ، صحیح بات یہ ہے کہ ان عربوں کی خیریت اسی میں ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لیں، اس لیے کہ جب میں آؤں گا تو میں دنیا کے ہر علاقے کو رون ڈالوں گا، ہر شہر میں، قریہ میں، گاؤں میں داخل ہو جاؤں گا اور پھر دنیا والوں کے لیے خیر نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کہا وَإِنِّي مُخْبِرٌ، میں خبر دینے والا ہوں، مخبرکم تمہیں خبر دیتا ہوں، انی انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں۔ تو دجال کے نکلنے کی یہ 6 نشانیاں ہم نے ذکر کی خلاصے کے طور پر، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ دجال امام مہدی کے حکومت کرنے کے بعد ظاہر ہوگا، ان کے آخری سالوں میں۔ اب دجال کے بارے میں یہ 6 نشانیاں ہم نے سمجھ لی۔ یہ جو حدیث مسلم شریف کی ذکر ہوئی ہے اس میں 2-3 باتیں سمجھنا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت تمیم داری نے اس شخص سے ملاقات کرتے ہوئے لفظ ذکر کیا فَإِذَا هُوَ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ، ہم نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال انسان ہے، ٹیکنالوجی دجال نہیں ہے۔ دجال کی معاونت کر سکتی ہے ٹیکنالوجی اور ترقیات، لیکن جو اصل دجال ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے ڈرایا ہے وہ انسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دجال، ابن کثیر فرماتے ہیں ضرب من الرجال، کہ دجال انسانوں میں سے ایک انسان ہوگا، اور ولدتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کی ماں باپ کو 30 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اور 30 سال کے بعد یہ پیدا ہوا، اور جب یہ پیدا ہوا تو اس نے آواز نہیں کیا، یعنی جو ہمارے نارمل بچے ہوتے ہیں معمول کے اس طرح کی آواز نہیں کی، بہت بلند آواز سے اس نے چیخ ماری۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جب سوئے گا تو اس کی آنکھ کھلی ہوگی، آنکھ کھول کر سوئے گا۔ صحابہ کرام نے حدیث سنی تو یہودیوں کے جو محلات تھے مدینہ میں وہاں چلے گئے اور پوچھتے تھے کہ بھئی ایسے کوئی ماں باپ ہے جن کو، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک جوڑا ایسا ہے کہ جن کو 30 سال سے اولاد نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام گئے، اس کے امی ابا سے بات کی، انہوں نے کہا ہاں پھر یہ لڑکا ہمارا پیدا ہوا ہے اور اس کی بالکل وہی باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فتنے کا ذکر بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تحقیق کے لیے یہودیوں کے محلے میں جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کا علم ضروری ہے۔ صحابہ کرام بھی یہودیوں کے محلے میں جاتے تھے، حتیٰ کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں یہ ابن سیاد ہے، یا اس کو ابن الصائد کہتے ہیں، اور یہ دجال تو نہیں ہے لیکن ایک شیطان ہو سکتا ہے جو دجال کے ذریعے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اس کے محلے میں گئے، یہ سیاد ابن سیاد کی، اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیا بات کرتا ہے، تو وہ اس طرح چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا۔ ایک 10-12 سال کا لڑکا تھا، تو اللہ کے نبی چھپتے چھپتے جھاڑیوں میں سے اس کے قریب چلے گئے کہ وہ کیا گنگناتا ہے، گنگنا رہا تھا وہ کچھ۔ تو اس کی ماں نے دیکھ لیا، اور اللہ کے نبی کی حکومت تھی، بادشاہ تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے اٹھ جاؤ، یہ محمد آئے ہیں تم سے بات کرنے کے لیے۔ تو ایک دم اس نے چادر ہٹائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا میں بس پڑھ رہا تھا۔ تم دجال کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا عجیب انسان ہے، تیرا ناس ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دل میں ایک بات چھپائی ہے، تم اس کو پہچان سکتے ہو؟ کیا چھپائی ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے دل میں دکھ چھپایا ہے، دال اور خا، آپ نے دل میں دکھ چھپایا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو جا یہاں سے۔ اور صحابہ سے آ کر کہا کہ یقیناً میں نے
اپنے دل میں سورہ دخان کا نام چھپایا تھا، اور اس نے دخ نام برابر قریب قریب اندازہ کر لیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمیم داری کیا فرما رہے ہیں کہ دجال انسان ہے، انسانوں میں پیدا ہوا ہے۔ کہاں پیدا ہوا؟ بعض ضعیف روایات میں ہے کہ دجال مصر میں پیدا ہوا ہے۔ مولد الدجال بمصر من قریۃ یقال لها قوس، کہ مصر کے ایک بستی ہے جس کو قوس کہتے ہیں، اس بستی میں یہ دجال پیدا ہوا۔ یہ جو پیدا ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ دجال نہیں تھا، لیکن دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ وہ انسانوں سے پیدا ہوا ہے۔ اور کس علاقے میں پیدا ہوا؟ مصر میں۔ کس وقت پیدا ہوا؟ اس سلسلے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ غالباً، کیونکہ بہت ضعیف باتیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا۔ اور مسلم شریف کے مقدمے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شریر جنات کو قید کرتے تھے، انسانوں کو جب ستایا کرتے تھے، ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، تو جنات کو قید کرتے تھے، تو انہوں نے چند جناتوں کو سمندر میں یا جزیروں میں قید کر لیا تھا، شریروں کو۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی جب دیکھ لیا شرارت کرتے ہوئے تو اس کو بھی قید کر دیا ہو۔ اور اس وقت سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دجال کو آخری دور کے مسلمانوں کے لیے امتحان اور آزمائش بنا دیا ہے، سخت ترین آزمائش بنا دیا ہے۔ تو اس کی پیدائش انسانوں میں سے ہوئی۔ ایک گمراہ طبقہ آیا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ دجال انسان نہیں ہے، اس لیے ہم نے جنس متعین کر دی کہ دجال انسان ہوگا۔ ہاں، ہماری آزمائش کے لیے اللہ رب العزت اس کو ایسی طاقت عطا فرمائیں گے، اپنے تصرفات میں سے اپنی قدرت کی کچھ مظاہر اس کو دیں گے تاکہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو جائے، باقی وہ ہے انسان۔ دجال کے دو لقب ہیں۔ ایک لقب سمجھتے ہیں، اس کو المسیح کہتے ہیں۔ المسیح کا مطلب ہے ساحہ یسیح سے سیاحت کرنا۔ دجال آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سال میں پوری دنیا کے ہر علاقے میں سفر کرے گا۔ اس سفر کی وجہ سے اس کو المسیح کہتے ہیں۔ یہ جو میم ہے اس کو ہم مادے کی نہیں مانتے، اور اس کا مادہ ہم سیاحت نکالتے ہیں۔ اب یہی المسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو بھی المسیح کہتے ہیں، اور دجال کو بھی المسیح کہتے ہیں۔ تو اس ایک جیسے لقب ہونے کی وجہ سے یہودیوں کو دھوکہ لگ گیا، عیسائیوں کو بھی دھوکہ لگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو المسیح کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنا، مسح یمسح، مسح کرنا، ہاتھ پھیرتے ہیں، ہم ہاتھ رکھتے ہیں، تو عربی میں مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مادرزاد کوئی نابینا آتا، کوئی کوڑ کا مریض آتا تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اس کو شفا مل جاتی، تو اس لیے ان کو المسیح کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں المسیح الہدا، ہدایت کا مسیح، اور اس کو کہتے ہیں المسیح الضلالت، گمراہی کا مسیح۔ تو ایک لقب اس کا المسیح ہے۔ دجال انسان ہے، اس لیے بھی ثابت ہو گیا کہ ایک انسان کی اس سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اس سے بات کر لی اور اس نے خود اپنی نشانیاں بیان کر دی۔ دجال کس سرزمین سے نکلے گا؟ حدیث شریف میں، مسلم شریف کی، یخرج الدجال من ارض یقال لها خراسان ویتبعه اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ، کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اب یہاں بھی اللہ کے نبی نے دو تین روایت میں ایک روایت میں بہت عام بات کریں گے، پھر دوسری روایت میں خاص بات کریں گے، اور تیسری روایت میں اخص الخاص بات کریں گے۔ ایک روایت میں فرمایا خراسان، یہاں پھر شبہ ہو سکتا ہے کہ کون سے علاقے خراسان سے نکلے گا، تو دوسری روایت میں مسلم میں فرمایا یخرج الدجال من اصبہان، کہ دجال اصبہان سے نکلے گا۔ اب خراسان میں اصبہان ایران کا شہر ہے، اور تیسری روایت میں فرمایا یخرج الدجال من قریۃ یہودیۃ باصبہان، کہ دجال اصبہان کی ایک بستی یہودیہ سے نکلے گا۔ تو یہودیہ بستی اصبہان شہر ایران کے اندر ہے، جہاں خالص یہودی ہے، اور یہ وہ والے یہودی ہے
جو بہت پہلے بخت نصر نے جو یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا بیت المقدس سے، وہ لوگ آ کر یہاں بسے ہوئے، یہ لوگ دجال کے متبعین بننے والے ہیں۔ تو اس کا پہلا خروج، 2 خروج ہوں گے دجال کے۔ پہلا خروج ہے ایران سے، شہر اصفہان، بستی یہودیہ، تینوں باتیں حدیث میں۔ لیکن جب پہلا خروج ہوگا دجال کا نا، فوراً دجالیت پر نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلے وہ عادل بادشاہ بننے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد وہ مہدی بنے گا، اس لیے کہ مہدی ہوں گے سچے۔ دھوکہ، دجال کا مطلب یہی تو ہے، دھوکہ دینے والا۔ اس کے بعد وہ نبی بنے گا، چوتھے نمبر پر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو پہلے عام انسان کی طرح نکلے گا، اور جب وہ نکلے گا تو نکلتے ہوئے سفر کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب دجال نکل جائے گا تب سے اس کی عمر شروع ہو جائے گی فتنے والی؟ فرمایا نہیں، یہ تو ابھی ظاہر ہوا ہے، اور جب دجالیت پر آئے گا اس کی ایک وجہ ذکر فرمائی حدیث شریف میں، من غضبۃ یغضبها، کہ کوئی ایسی غصے والی بات ہو جائے گی جس پر غصہ ہو کر دجال دجالیت پر آئے گا۔ پہلے دنیا میں آ جائے گا، اس کے بعد غصے والی بات ہوگی جس پر غصہ ہو کر دجالیت پر آ جائے گا۔ بات کون سی ہوگی؟ تو 2-3 بات ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ جو ملک شام میں اعماق اور دابق میں 9,60,000 کا امریکہ اور اس کے متعلقین کا، اس کے چیلوں کا، اس کے حواریوں کا، اپنی پوری جمعیت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری زور کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ چوتھے دن شکست ہو جائے گی۔ جب شکست ہو جائے گی تو یہ سارے دجال کے پاس جائیں گے کہ اب تو ہمارا بیڑا آپ ہی پار کر سکتے ہیں، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ تو یورپ کے علاقوں کی شکست اس کو غصہ دلائے گی، اور اس بات پر وہ، یعنی اسلام پسندوں کی فتوحات، امام مہدی کی فتوحات پر وہ ناراض ہو کر غصہ ہو کر نکلے گا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ جب دجالیت پر آئے گا تو وہ علاقہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا خلتاً بین الشام والعراق، عراق اور شام کے درمیان کے علاقے سے وہ دجالیت پر آئے گا۔ اور عراق اور شام کے علاقے میں، عراق میں تو اس کے حواری ہوں گے اور شام میں امام مہدی ہوں، اور وہاں اس کو اطلاع ملے گی کہ اس طرح ایک لشکر ہے، امام مہدی ہے، انہوں نے اتنی فتوحات کی تھی۔ تو خلتم بین الشام والعراق، عراق اور شام کے درمیان سے دجالیت پر نکلے گا۔ تو دجال کی نکلنے کی جو 2 روایت ہے، بالکل دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک روایت میں وہ عام انسان کی طرح نکل رہا ہے ایران سے، اور دوسری روایت میں عراق اور شام کے درمیان سے دجالیت پر آ رہا ہے۔ اب جب دجالیت پر آئے گا تو وہاں حدیث میں فرمایا یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000، کہ دجال کی اتباع کرنے والے 70,000 یہودی ہو گئے اصفہان شہر کے۔ یہ جو اصفہان ہے ایران کا، 70,000 یہودی ہوں گے، یہ اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اب جب دجالیت پر آ گیا ہے تو آ کر دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ صحابی نے پوچھا ما لبثه فی الارض، کہ زمین پر کتنا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 40 یوما، 40 دن، یوم کسنۃ ویوم کشہر ویوم کجمعۃ وسائر ایامہ کایامکم، کہ پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوگے۔ اس کی ہم مجموعی تعداد جب نکالتے ہیں تو ٹوٹل اس کی مدت ہے دنیا میں رہنے کی 1 سال 2 مہینے 14 دن۔ 1 سال 2 مہینے 14 دن ہی دنیا میں دجالیت برپا کرے گا۔ لیکن چونکہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اچھے لوگ، یعنی علم و عمل والے لوگ بھی اس کے فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اب صحابی نے پوچھا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، تو نمازیں 5 ہی پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم اندازہ کرو گے وقت کا، اور وقت کے مطابق آپ کو پورے 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اس کی ترتیب یہ ہوگی
کہ فجر اور ظہر کے درمیان جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ہم اتنے گھنٹے گزاریں گے اور ظہر پڑھیں گے، اور ظہر عصر کے درمیان جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اتنے گھنٹے گزاریں گے، ہم عصر پڑھیں گے، اور عصر مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ہم گزاریں گے، پھر مغرب پڑھیں گے، پھر مغرب سے عشاء کے درمیان 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، اتنا وقت گزاریں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، اور پھر عشاء سے صبح صادق تک جتنا وقت ہوتا ہے، اس طرح ہم اندازہ کر کے ہمیں پورے سال کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ صحابی نے پوچھا وما اسراعہ فی الارض، کہ جب دجالیت پر آ جائے گا تو اس کی سواری کی رفتار کتنی ہوگی؟ صحابہ کے سوال بھی بڑے ماشاءاللہ عجیب و غریب، کہ یہ بتائیے کہ اس کی سواری کی رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، کہ جیسے بادل ایک ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک پہنچ جاتا ہے تیزی کے ساتھ، ہوا اس کو چلاتی ہے، اسی طرح دجال کی سواری تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں سفر کرے گی۔ تو 1 سال 2 مہینہ 14 دن مسلمان چھپ جائیں گے ملک شام میں۔ فرمایا کہ ملحمۃ المؤمنین، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر دجال کے وقت بیت المقدس ہوگا۔ تیسری جنگ عظیم جو امام مہدی ہیں کے دوران ہوگی، اس کے وقت ہمارا ہیڈ کوارٹر غوطہ شہر ہوگا ملک شام میں، لیکن دجال کے وقت بیت المقدس ہوگا۔ اب دجال کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کو معلومات نہیں ہے یا سنی سنائی باتیں ہیں، اس لیے ہم دجال کا تھوڑا سا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا حلیہ کیا ہے جو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا جو قد ہے نا، ان المسیح الدجال قصیر، کہ دجال کا قد درمیانہ ہے، یعنی بلکہ پست قد ہے، لیکن چونکہ اس کی پیدائش بنی اسرائیل میں ہوئی ہے، حضرت سلیمان کے بعد یا ان کے آس پاس۔ قوم عاد کے بارے میں جلالین شریف میں ہے، تفسیر کی کتاب ہے، کہ قوم عاد کا جو پست قد آدمی ہوتا اس کا قد ہوتا تھا 60 فٹ، اور جو لمبا آدمی ہوتا اس کا قد ہوتا 100 فٹ۔ تو پست قد تو ہے بہرحال، لیکن ہمارا پست قد نہیں، بنی اسرائیل کا پست قد۔ تو ان المسیح الدجال قصیر، قد اس کا پست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کے بال جعد، گھنگریالے بال ہوں گے، لمبے ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے۔ پیشانی کے بارے میں فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوا ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ یقرأ من یکتب ومن لا یکتب، جو مسلمان پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ایمانی فراست سے اس کے چہرے پر اس کو کافر لکھا ہوا نظر آ جائیں گا۔ جس کے دل میں توحید ہوگی، جس کے دل میں اللہ پر توکل بھروسہ ہوگا، وہ دنیا کی طاقتوں سے نہ ڈرتا ہوگا، دجال جیسی فتنہ انگیزی سے نہ ڈرتا ہوگا، خالص مومن ہوگا، تو وہ چاہے ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ان پڑھ اور پڑھا لکھا دونوں مومن اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا پڑھ لیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کی آنکھ کا تذکرہ کیا۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہو گیا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور درمیان میں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، دجال کی 2 آنکھ ہوگی۔ اور بائیں آنکھ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا مطموس العین، بائیں آنکھ اس کی مکمل مٹی ہوئی ہوگی، بجھی ہوئی ہوگی، تھوڑا سا آنکھ کا نشان ہو سکتا ہے، لیکن اس آنکھ میں بالکل روشنی نہیں ہوگی، اس کو اس سے نظر نہیں آئے گا، بائیں آنکھ ہوگی۔ اور یہ جو داہنی آنکھ ہوگی، اس داہنی آنکھ میں بھی عیب ہوگا، کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، کہ اس داہنی آنکھ میں ایک انگور کے دانے کی طرح باہر نکلا ہوا کچھ حصہ ہوگا، جو بالکل ہی اس کی صورت کو بدصورت بنا دے گا۔ تو اس آنکھ سے وہ کانا بھی ہے، آنکھ بھی ہے لیکن ہے روشنی والی نہیں ہے، اور ادھر کی آنکھ اس کی بالکل ہی سیدھی ہے، آنکھ بھی خراب، پیشانی پر اس کی حقیقت لکھی ہوئی ہے، بال اس کے سیدھے نہیں، گھنگریالو ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا افحج، اس کے پیروں کے درمیان فاصلہ ہوگا، سامنے سے پیر اس طرح ہوں گے، پیچھے سے پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی جب چلے گا نا تو چلنے میں بھی اس کے عیب ظاہر ہوگا۔ تو اس کے چلنے میں عیب، اس کے چہرے میں عیب، اس کے بالوں میں عیب،
ہر چیز میں عیب ہے، اس کے قد میں عیب، اس کے باوجود ایک ترقی یافتہ قوم یہودی دھوکہ کھا جائیں گے اور وہ اس کے لشکر کے لیے تیاری کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ اب دجال ظاہر ہوگا اور اس کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ ہم چند فتنے سمجھتے ہیں۔ دجال کا پہلا فتنہ آگ اور پانی پر ظاہر ہوگا۔ حدیث شریف میں یخرج الدجال وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا کہ دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تَحْرِقُ جس چیز کو لوگ پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ تو ہوگی آگ جلانے والی۔ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ اور جس کو لوگ آگ سمجھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، جس کو پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ گرم آگ ہوگی۔ اب اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دے گا کہ اس اختیار کو چلا کر اس کے پاس آگ بھی رہے گی، پانی بھی رہے گا۔ حقیقی معنی یہ ہو سکتے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک ٹیکنالوجی نکالی ہے جس کو کہتے ہیں ہولوگراف ٹیکنالوجی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پہلے انہوں نے 1980 میں کمپیوٹر نکالا، تو اس میں جھل مل انداز سے کچھ نہ کچھ چلتا تھا۔ ٹی وی نکالی انہوں نے پہلے، تو ٹی وی میں کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے، تو لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ انسان اس کے اندر کیسے چل رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے عادی ہوئے، تو پھر انہوں نے کمپیوٹر نکالا۔ جب اس کے بھی عادی ہو گئے لوگ، اب یہ جو ٹی وی ہو، کمپیوٹر ہو، اس کے بعد اب کیا نکال دیا؟ موبائل، انٹرنیٹ۔ ان سب میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ روشنی میں چیزیں چل رہی ہے، روشنی کے ذریعے سے چیزیں چل رہی ہے، روشنی میں چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب انہوں نے اور ترقی کر کے یہ ہولوگراف ٹیکنالوجی بنا دی کہ آپ اگر موبائل کو دیوار پر روشنی ڈالو گے تو منظر کہاں چلے گا؟ دیوار پر چلے گا۔ آسمان پر ڈالو گے تو منظر وہاں چلے گا۔ تو بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، حقیقت تو وہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روشنی میں وہ کوئی آگ اور پانی کا منظر بنا دے، حقیقت میں نہ آگ ہو نہ پانی ہو، انسان اس میں جائے اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن دور سے بہت ہی بھیانک، بہت ہی خطرناک منظر پیش کرے گا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ اور پانی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ نہ پائے، نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز میں فرق نہ کر سکے، یعنی حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے۔ تو پہلا فتنہ آگ اور پانی پر۔ دوسرا فتنہ دجال کا ظاہر ہوگا زمین اور آسمان پر۔ کہتے ہیں یاتی علی القوم فیدعوہم، ایک قوم کے پاس دجال آئے گا اور ان کو دعوت دے گا، اور وہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے، یعنی اس کو نعوذ باللہ خدا تسلیم کر لیں گے۔ جب اس کو وہ قوم خدا تسلیم کر لے گی فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم دیں گا، بارشیں برسنا شروع ہو جائے گی۔ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، زمین کو حکم دیں گا، زمین سے غلہ نکل پڑے گا۔ آسمان پر فتنہ، زمین پر فتنہ۔ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو حقیقی ہے جس پر جمہور علماء محدثین متفق ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ دجال کو وہ طاقت دے گا تاکہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو۔ لیکن بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کل یہودی لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مصنوعی پارک بناتے ہیں اور اس میں مصنوعی بارشیں برساتے ہیں، اور یہودیوں نے کچھ بیج ایسے بنائے ہیں کہ اگر کوئی کاشتکار اس بیج کو اپنی زمین میں ایک دفعہ ڈال دے تو پھر وہ زمین اس کے علاوہ کوئی بیج قبول نہیں کرتی ہے، اور یہ کاشتکار محتاج ہو جائے گا کس کا؟ یہودیوں کا، ان کے بیجوں کا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کا انکار کریں گے وہ ان کو بیج نہ دے، اور جو اس کا انکار نہیں کریں گے اس کو خدا تسلیم کر لیں گے تو وہ ان کو بیجوں کے بیجے بھر بھر کر دینا شروع کر دیں۔ اس طرح ان کے غلے بڑھ جائیں، ان کے پاس مصنوعی بارشیں بڑھ جائیں۔
بہرحال یہ بات راجح نہیں ہے، راجح بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تصرفات میں سے تصرف دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو کوئی خدا نہیں سمجھتا، انسان خدا اس کو سمجھتا ہے جو واقعتاً کوئی انوکھی اور تصرف والی چیز ہو۔ ہمارے سامنے بھی ٹیکنالوجی بہت ساری آ چکی ہے، تو یہ خدا سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو دوسرا فتنہ آسمان اور زمین پر۔ تیسرا فتنہ دجال کا ہوگا خزانوں پر اور دیہاتوں پر۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دیہات میں جائے گا اور وہاں خزانے ہوں گے دفن۔ یمر بالخریبۃ فیقول لہا اخرجی کنوزکی، ویرانے میں جائے گا اور خزانوں سے کہے گا کہ نکلو۔ وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھی کے جو سردار ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے پوری مکھیاں چلتی ہیں۔ فیعاصیب النخل کیعاصیب النخل حدیث میں ہے، جیسے شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے مکھیاں چلتی ہیں اسی طرح خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یعنی خزانے اس کے مکمل کنٹرول میں ہوں گے اور خزانوں پر اس کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کے لیے ساری چیزوں کے اختیارات اس کو دے دے اور قحط ساری پہلے سے ہی عام ہو جائے گی تو خزانے اس کے پاس ہوں گے۔ لیکن اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے امکانی حد تک، وہ یہ کہ یہودیوں نے ایک سازش کی، ابھی ان کی سازشیں ذکر ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے دو ادارے بنائے، ایک ہے ورلڈ بینک اور ایک ہے IMF۔ ان دو اداروں کے ذریعے سے یہ دنیا کے ہر ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں اور اس کو اپنے بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مختلف بینکرز بنائے اور بینکوں میں لوگوں کو ترغیب دی کہ اپنی ساری رقم بینکوں میں جمع کرو، اور رقم جمع کر دی بینکوں میں، اور سونا ہم سے لے لیا اور سونا خود قبضہ کر لیا اور ہمیں کیا دے دیا؟ کاغذ کے نوٹ۔ اور اب آہستہ آہستہ یہ جو کاغذ کے پرچیاں ہمیں دی گئی ہے اس کو بھی یہ ختم کر کے کارڈز تھما رہے ہیں، ATM کارڈ، کریڈٹ کارڈ، فلاں کارڈ، جاؤ، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بڑے مال میں جا کر آپ سوائپ کر لو اور سارا نفع کس کو پہنچے گا؟ اوپر بیلجیم میں، امریکہ کو اور اس طرح کی کفریہ طاقتوں کو۔ چھوٹے علاقوں سے، چھوٹی دکانوں سے آپ کچھ مت خریدو، فائدہ ان کا ہو۔ اب جب یہ رقم جب آن لائن سسٹم اور بڑھ جائے گا اللہ نہ کرے، اور ہر انسان اپنی رقم بینکوں میں رکھے گا تو یہ نقد رقم ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب سارے انسانوں کی رقم بینکوں میں ہوگی تو بینک رات میں اعلان کر دے گا کہ بھئی دیوالیہ ہو گیا اور آپ کی رقم ختم ہوئی۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ پورا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مسلمانوں کے علاقے میں جائے گا اور ان سے کہے گا فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم تجھے خدا نہیں مانتے، خدا تو اللہ رب العزت ہے۔ تو کہتے ہیں رات میں انکار کر کے دجال کو سوئیں گے، صبح جب نکلیں گے تو اس طرح اٹھیں گے فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ، خالی ہاتھ ہوں گے، لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، مال میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ تو مال میں سے کچھ نہ ہونا، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم رقم کسی اور کے حوالے کر دیں اور پھر وہ دیوالیہ کا اعلان کرتے، راتوں رات نوٹیں منسوخ ہو جاتی ہیں اسی طرح۔ تو خزانوں پر اس کا فتنہ ظاہر ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو وہ خدائی کے دعوے کی طرف بلائے گا فتنوں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اس کا فتنہ صرف زندوں پر نہیں، مردوں پر ظاہر ہوگا، مردوں کے ذریعے ظاہر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس جائے گا، مات ابوہ و مات اخوہ، ایسا شخص جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس جائے گا اور کہے گا الست تعلم، کیا تو جانتا نہیں اگر میں نے تیری ماں کو، تیرے باپ کو زندہ کر دیا تو کیا تو اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں خدا ہوں، میری خدائی کا اعلان کرو گے؟ تو انسان جب رشتہ داروں سے، محبت کرنے والوں سے جدا ہوتا ہے تو اس کی تو ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے کس طرح ملاقات ہو جائے۔
تو وہ انسان کہیں گا کہ ہاں نعوذ باللہ میں تجھے خدا مان لوں گا اگر تو ماں اور باپ کو زندہ کر دے۔ کہتے ہیں اس کے پاس شیطانوں کا ایک لشکر ہوگا، شیاطین کا، وہ اپنے شیطانوں سے کہے گا کہ اس کے بھائی کی اور اس کے باپ کی شکل میں آ جاؤ۔ تو ایک شیطان اس کے بھائی کی شکل میں اور ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں آئے گا، اس سے بات کرے گا، یہ اس کو لپٹ کر روئے گا، جو بھی بات کرنا ہے ٹکڑے سنائے گا، حالانکہ وہ کیا ہوگا؟ شیطان ہوگا، اور اس طرح وہ اس کو خدائی کو قبول کرنے پر مجبور کر لے گا۔ اس کے بعد یہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا اور فتنہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیہاتی کے پاس جائیں گا، کہیں گا کہ تمہارا اونٹ مر گیا، وہ کہیں گا مر گیا، تو یہ کہے گا کہ میں اونٹ کو زندہ کرتا ہوں، تم مجھے خدا مان لو گے؟ اس نے کہا کہ وہ کہے گا کہ میں مان لوں گا، تو وہ اس کے اونٹ کو زندہ کرے گا اور یہ آدمی اس کی خدائی کو تسلیم کر لے گا۔ تو اس طرح دجال کے مختلف قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے، مکمل 1 سال تک پوری دنیا میں گھومتا رہیں گا۔ اس کے بعد وہ سوچیں گا کہ یہ جو مسلمانوں کے مراکز ہیں، 3 مراکز ہوں گے، مدینہ، مکہ اور ملک شام، ان مراکز پر حملہ کرتے ہیں، اور یہودیوں کے 70,000 کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ یہ مکہ اور مدینہ کی طرف جائے گا پوری دنیا میں فتنہ برپا کرنے کے بعد۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس دور میں کہ مسلمانوں کے پاس جو اس کا انکار کر دیں گے، کھانا پینے کا ایک سامان بھی نہیں ہوگا، ایک لقمہ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت کو آپ تصور کیجئے کہ انسان ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو اور بیوی کہے کہ بھی کھانا چاہیے، یا معصوم بچہ بلبلانے لگے، یا محبت کرنے والی بیوی کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام کر لو، تو آپ 1 دن صبر کر سکتے ہیں، 2 دن صبر کرتے ہیں۔ جب آپ گھر میں آ رہے ہیں تب ان کے آنسو دیکھ رہے ہیں، تو غیرت مند آدمی کو غیرت آئے گی اور وہ اس غیرت میں نکلے گا کھانا پانی لانے کے لیے، اور دجال سامنے، اور دجال کہیں گا کہ مجھے خدا مان لو تو میں آپ کو یہ پاسورڈ بتا دوں گا مثال کے طور پر، اور یہ خزانے آپ کے سامنے کھول دوں گا، اور آپ کا اکاؤنٹ جو سیل ہو گیا ہے وہ ابھی یہاں پڑوس سے پڑوس جو ملک ہے اس ملک کا مختلف اثاثہ انہوں نے منجمد کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ جیسی ملعون ایک اللہ کی باغی جماعت نے، تو یہ ہمارے اثاثے منجمد ابھی سے بھی کر رہے ہیں ویسے بھی۔ تو وہ مسلمان جب اس کو کہے گا کہ کھانا پینا چاہیے، وہ کہے گا خدا تسلیم کرو مجھے تو ہم تمہیں کھانا دیں گے، تو وہ مسلمان کہے گا کہ نہیں، ہم بھوک سے مر سکتے ہیں لیکن ہم تجھے خدا نہیں سمجھ سکتے، اور یہ کہہ کے وہ گھر میں آئے گا اور فکر میں ہے کہ کھانے پینے کا کیا انتظام ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دور میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر فرشتوں والی صفات پیدا کر دیں گے، اور ذکر و اذکار سے مسلمانوں کا پیٹ بھرنا شروع ہو جائے گا، اور دجال کی دجالیت اور اس کے مال دولت کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن کچھ عرصہ تو آزمائش ہوگی، لیکن جب جم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار کی برکت سے ہمارے پیٹ بھریں گے۔ مکہ میں جانے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کے دروازوں پر ہوں گے، 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر فرشتے اس کو ماریں گے، وہاں سے نکلے گا اور مدینہ جانے کے لیے احد پہاڑ کے قریب آئے گا، اور اسے مسجد نبوی سفید نظر آئے گی، تو کہے گا اپنے یہودیوں سے اور لشکر والوں سے کہ یہ محمد کا سفید محل نظر آ رہا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ سوچے گا کہ اب اس پر حملہ کر دیں، لیکن وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف فرشتوں کے ذریعے حفاظت پر مامور ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت جب دجال مدینہ کے قریب جائے گا تو 3 مرتبہ مدینہ میں زلزلہ آئے گا، اور جو منافق اور کافر وہاں چھپے ہوئے ہوں گے یا وہاں رہتے ہوں گے، وہ اپنی جان کے خطرے سے، زلزلے سے ڈر کر نکل کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور اس طرح اس کے لشکر کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ ناکام ہو جائیں گے وہاں جانے سے، تو ایک مومن اس سے مقابلہ کرنے آئے گا۔ فرمایا کہ بہت بہترین اور اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا، اور اس سے آ کر سیدھا سیدھا کہیں گا کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدا نہیں ہے۔ تو وہ دجال اس کو پکڑ کے قتل کر دے گا، اور قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان سے چلے گا اور اپنے حواریوں سے، اپنے چیلوں سے کہے گا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، تمہارا ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ وہ کہیں گے کہ حضرت ہمارا ایمان تو کیا بہت بڑھ گیا، آپ ہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔
اب کہے گا کہ میں دوبارہ اس کو زندہ کرتا ہوں، پھر زندہ کرے گا۔ اب میں اس سے کہوں گا، یہ مان لے گا۔ دوبارہ زندہ کر کے کہیں گا کہ تم اب مانتے ہو مجھے خدا، تو وہ کہیں گا کہ تو پکا اب یقیناً دجال ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو ایک مرتبہ تو مسلمان کو قتل کر سکے گا، دوسری مرتبہ قتل نہیں کر پائے گا، تو دجال ہے، کذاب ہے۔ اب غصے میں اس کو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا، اور وہ دراصل کہاں پہنچ جائے گا؟ جنت میں پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہاں سے اس کو معلوم ہوگا کہ اب اس کے دن کم ہو رہے، یہ آخری دن چل رہے ہیں، 14 دن، 1 سال 2 مہینے گزر گئے۔ اب اس کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر ملک کے شام میں بیت المقدس کو دارالخلافہ بنا کر چھپے ہوئے ہیں، وہاں سفر کرنا شروع کرے گا۔ 2 طرح کی روایات ہے کہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ امام مہدی کا ایک لشکر اس سے مقابلہ بھی کرے گا، لیکن امام مہدی وہاں چھپے ہوئے ہوں گے ملک شام میں، اور یہ سفر کرے گا، اس کے ساتھ یہودیوں کا ایک لشکر ہوگا، اور جب ملک شام سے قریب آ جائے گا، آپ جانتے ہیں ملک شام میں وہ کہاں آ سکتا ہے؟ اسرائیل میں آئے گا۔ اسرائیل میں اس کے بندے آج بھی بدبخت یہودی موجود ہیں، وہ اسرائیل میں آئے گا، اور اسرائیل کے یہودیوں نے پوری ٹیکنالوجی جنگ کی آج اختیار کر لی ہے، حاصل کر لی ہے، اور وہ اسی دن کے لیے ہے کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا، ہم اس کے جھنڈے تلے لڑائی کر کے بیت المقدس کو آزاد کریں گے، نعوذ باللہ بیت المقدس کو گرا دیں گے، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اور دنیا میں پھر یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ یہ ان کو غلط فہمی ہے۔ دجال وہاں سے نکل کر اسرائیل میں آئے گا اور مسلمانوں کی طرف چلے گا تیاری کر کے، اور امام مہدی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ دجال آ چکا ہے اور قریب آ رہا ہے۔ تو 1 سال 2 مہینہ تو چھپ کر گزار دیا انہوں نے، خوف کے عالم میں، ہیبت کے عالم میں، لیکن اب وہ سر پہ آئے گا تو امام مہدی مجاہدین کو رات میں 4 بجے 3 بجے صف لگا دیں گے میدان میں، ملک شام میں دمشق شہر کے پاس صف لگائیں گے، اور تہجد کے لیے سارے لوگ بنو امیہ کی جامع مسجد جو ابھی فتح ہوئی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح اس لیے فرمایا تاکہ یہ امام مہدی کے لیے بھی مرکز بنے، اور آگے پھر جب دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ کے نزول کے لیے بھی مرکز بنے۔ تو یہ شہر اگر فتح نہ ہو تو حضرت عیسیٰ کا نزول کہاں ہوگا؟ اور امام مہدی کے لیے جب روم والوں سے جنگ ہوگی ان کی، تو حدیث میں ہے کہ ایک لشکر مدینہ سے نکلے گا۔ محدثین کہتے ہیں مدینہ سے مراد یہاں پر دمشق شہر ہے، کہ اعماق اور دابق میں جو جنگ ہوگی امام مہدی کی اور روم والوں کی، اس کی تائید میں جو لشکر آئے گا وہ دمشق شہر سے آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آج فتح یاب فرما دیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان تہجد پڑھیں گے، فجر کی اذان ہوگی، فجر کی نماز پڑھیں گے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اقامت ہوگی کہ اتنے میں دمشق شہر میں شور اور روشنیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور سارے مسلمانوں کو ڈر خوف یہ ہے کہ یہ دجال ہے، اس کو تو اختیارات بہت دیے اللہ نے، اب اس سے ہمارا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈر خوف کا ماحول ہوگا۔ لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خوشخبری کے لیے، دلوں کی ٹھنڈک کے لیے، خوف کو نکالنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل حضرت عیسیٰ کا نقشہ بیان فرمایا کہ کس طرح اتریں گے۔ فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ان کے ہاتھ ہوں گے، اور ان کے بال کندھوں تک ہوں گے، 2 پیلے رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بالوں سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ لیکن حدیث میں جو لفظ ہے جمان کاللؤلؤ، کہ نیچے سے جو مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ جو پانی ان کے سر سے ٹپکے گا پسینہ، تو وہ نیچے والوں کو موتی نظر آئیں گے، بالکل صاف شفاف موتی گویا کہ جھڑ رہے ہیں۔ اذا طأطأ رأسه تقطر، یعنی جب سر نیچا کریں گے تو پسینہ نکلے گا، سر اونچا کریں گے تو پسینہ نکلے گا، اور فرشتوں کے ذریعے سے وہ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، حدیث میں لفظ ہے کہ دمشق کے مشرقی علاقے میں ایک سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بنو امیہ کی جامع مسجد ہے اس کا کوئی مینارہ ہو، لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ مینارہ وہ نہیں ہے، مسجد کا مینارہ نہیں ہے، بلکہ ایک اکیلا مینارہ جو نور الدین زنگی جو بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاذ تھے اور انہوں نے ہی ان کو تربیت دی تھی، انہوں نے مجاہدین کی علامات کے لیے ایک مینارہ بنایا تھا جو دمشق شہر میں آج موجود ہے۔ اور مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر وہ مینارہ آنکھوں سے دیکھا ہے، تو وہ اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جو اکیلا تنہا مینارہ ہے، بہت اونچا ہے۔ جب مینارے پر اتر جائیں گے تو دارالاسباب میں آ گئے۔ اب تک عالم علوی میں تھے، آسمان پر تھے تو فرشتوں کے درمیان تھے، اب فرشتوں نے ان کو دنیا میں پہنچا دیا، اب انسانوں کے درمیان آ گئے۔ تو انسان کے لیے اصول یہ ہے کہ اسباب اختیار کرے، لہذا حضرت عیسیٰ وہاں سے آواز دیں گے کہ کرسی ایک سیڑھی کا انتظام کرو، چنانچہ مسلمان سیڑھی کا انتظام کریں گے، کیونکہ حکومت ہماری ہوگی نا وہاں پر، ابھی تو آ گئی وہاں پر الحمدللہ، تو ساری سیڑھیاں ویڑیاں سب موجود ہوگی۔ کہیں آپ سوچیں کہ سیڑھی لانے کون جائے گا، تو وہ مجاہدین ہم سے زیادہ ان احادیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سیڑھی لگائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے، اور مسلمان جو ڈر خوف دجال کے فتنے سے دلوں میں ایک ہیبت طاری ہوگی، فوراً اس کو تکبیر کے نعروں میں اور جوش، اور حضرت عیسیٰ اولو العزم پیغمبر، حضرت مریم کے بیٹے اور اللہ کے مقرب بندے، پاکیزہ معصوم انسان، 1400 سال سے معصوم انسان سے زمین پاک ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو مسلمان لے کر آئیں گے، اور امام مہدی نماز کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو امام مہدی تو نبی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، وہ ایک مجتہد ہے، مجدد ہے، تو امام مہدی ان کے اکرام میں پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے کہ آپ حضرت نماز پڑھائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لا، امام مہدی کہیں گے تعال صلی بنا، نماز پڑھائیے، آپ تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا فَإِنَّ لَكَ أُقِيمَتْ، اقامت آپ کے لیے کہی گئی، نماز بھی آپ پڑھاؤ گے، اس لیے کہ تکرمت اللہ لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ اعزاز دینا چاہتا ہے کہ ایک امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا۔ اور صحیح مسلم میں اس کو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا اے مسلمانوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام تمہارے اندر سے ایک شخص ہوگا، اور محدثین کہتے ہیں وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ نماز ہو جائے گی، نماز ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، آج کل ویڈیو چل رہی، بہت بڑے بڑے اس کے دروازے ہیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ ان دروازوں کو کھول دو، دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ پھر فرمائیں گے کہ جنگی ہتھیار میرے پاس لاؤ، جو بھی ہتھیار ہوگا، ٹیکنالوجی کا بھی ہو سکتا ہے، عام بھی ہو سکتا ہے، پرانا والا، گھوڑا مجھے لا کر دو، ہتھیار سے لیس کر کے۔ اب دجال بدبخت کو پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ تو وہاں اپنی فوج کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اسرائیل میں چھپا ہوا ہے اور وہ آنے کی تیاری میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں صرف امام مہدی ہے، مسلمان ہے، میں ان کو تو زیر کر لوں گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ گئے اور اپنے ہتھیار کے ساتھ دمشق کی مسجد سے نکلیں گے مسلمانوں کے ساتھ دجال پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ٹیکنالوجی کی حقیقت ہمارے سامنے بالکل واضح کریں گے کہ ایک تو مسلمان کے لیے بھی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ سے اور ان کی سانس سے کرامت ظاہر ہوگی کہ دجال دور کھڑا ہوا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دور سے دیکھیں گے، بس حضرت عیسیٰ کی نگاہ اس پر پڑے گی اور وہ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے دجال پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ اگر حملہ نہ بھی کرے تو بھی گھل گھل کر مر جائے، لیکن مسلمانوں کی دل کی تسلی کے لیے، خوف کو دور کرنے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے اس کا، اور پیچھا کرتے کرتے اسرائیل میں داخل ہوں گے۔ اور یہ جو جنگ ہے نا،
دجال کے ساتھ یہ دنیا کی آخری جنگ ہے، اس کے بعد اب کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہے۔ اور یہ جو دجال کے ساتھ اللہ کے باغی کفار، یہود، نصارہ جتنے، بس اتنے ہی کفار ہوں گے دنیا میں، اور دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا۔ 70,000 ہوں گے، 80,000 ہوں گے، کم و بیش سارے وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کرتے کرتے اسرائیل میں داخل ہوں گے، اور لد نام کے ایئرپورٹ پر اس کے پیچھے جائیں گے۔ اسرائیلیوں نے لد نام کا، پہلے تو 1948 میں انہوں نے اسرائیل بنایا، جبراً ظلم کر کے، زمین کو ہڑپ کر کے، غصب کر کے۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری احادیث میں غور کیا، ان کو پتہ ہے کہ محمد عربی جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، تو انہوں نے تل ابیب سے، جو ان کا کیپٹل ہے، تل ابیب سے 8-10 کلومیٹر پر یہ لد نام کی بستی آباد کی۔ اور یہ بستی نہیں ہے، وہاں انسان تو کم ہے، اصل ہے یہ ایئرپورٹ جہاں سے یہ دنیا پر ظلم والے حملے کرتے ہیں۔ یہ جو غزہ میں ابھی 1 سال سے ان بدبختوں نے جو حملے کیے، جتنا ظلم مچایا، جتنا فساد کیا، جتنا خون خرابہ کیا، یہ اسی ایئرپورٹ سے، پلین ان کے یہیں سے اڑتے ہیں۔ تو لد نام کی بستی انہوں نے آباد کی، اور اس کو بہت ہی اعزاز دیا ہوا ہے۔ اس کے راستوں پر انہوں نے لائٹیں لگا دی اور درخت لگا دیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جب بھاگیں گے تو کہیں گے ان لک فی ضربۃ لم تسبقنی، کہ ہماری زبان میں کہیں گے کہ بیٹا تیرے لیے ایک وار ہے میرے حق میں، یا میرا تجھ پر ایک وار ہونے والا ہے، تو اس سے بچ نہیں سکتا، بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کر کے ایک حربہ، نیزہ، اس کو ماریں گے، اور فوراً وہ نیزہ کھا کر گرے گا۔ حضرت عیسیٰ اس کی گردن نکال دیں گے، اور گردن نکال کر مسلمانوں کو اس کا خون دکھائیں گے، یہ بھی حدیث میں ہے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور غفلت دور ہو جائے، رعب دور ہو جائے، اور سمجھ جائے کہ یقیناً یہ ظالم اور یہ سب سے بڑا دنیا کا فتنہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جب سردار گرا تو اس کے ساتھ والے خود بخود گر جاتے ہیں۔ اب یہ جو ساتھ والے، ان کا بھی عجیب انجام ہونے والا ہے، وہ تو مر گیا حضرت عیسیٰ کی ضرب سے۔ اب آپ بتائیے، دجال ماں باپ سے پیدا ہوا، دنیا میں آ کر اس نے لوگوں سے بات کی، خدائی کے دعویٰ کیا، اس نے سفر کیا، اور آخر میں جا کر وہ حضرت عیسیٰ کے نیزے سے قتل ہوا۔ یہ انسان ہے یا نہیں؟ قتل کون ہوتا ہے؟ انسان۔ بات کون کرتا ہے؟ انسان۔ مقابلہ اور جنگ کون کرتا ہے؟ انسان۔ تو دجال کی جنس انسان ہے۔ جب وہ قتل ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے، امام مہدی اور ان کے ساتھ سارے لوگ، اب وہ جو یہودی ہے اس کے ساتھ 70,000، ان سب کو قتل کرنا شروع کریں گے۔ اور روایت میں ہے کہ اب یہ مسلمانوں کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے کہ مسلمان ان کے پیچھے بھاگیں گے، اور بھاگتے بھاگتے یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا۔ مسلم شریف میں ہے کہ وہ درخت اور وہ پتھر اور وہ دیوار آواز لگائے گی، تعال ایھا المسلم ان ورائی یہودی فاقتل، کہ اے یہودی، اے مسلمان جلدی آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ تعال ایھا المسلم ان خلفی ان ورائی یہودی، میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو۔ تو مسلمان ایک ایک یہودی کو قتل کریں گے، ایک بھی اس میں سے زندہ نہیں بچے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک درخت ایسا بھی ہوگا جو یہودیوں کی مخبری نہیں کرے گا، چھپا لے گا ان کو، الا الغرقد، سوائے ایک درخت کے جو غرقد کا ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں باکس تھرون۔ ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے، اس جھاڑی کے اندر پورا انسان چھپ جاتا ہے۔ اور اسرائیل کے یہودیوں کو جب سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایک درخت ہمارا ہے، وہ ہمیں چھپائے گا، تو انہوں نے 2008 سے اب تک کروڑوں کی تعداد میں ان درختوں کو اسرائیل کی بستی میں اگانا شروع کیا ہے، اپنے گھروں کے آنگن میں، راستوں پر، تاکہ ہم چھپ سکیں۔ لیکن
چھپانے کی کوشش کرے گا وہ درخت، لیکن چھپا نہیں سکے گا۔ ایک ایک یہودی کو اور دجال کے کارندوں کو مسلمان قتل کریں گے، اور پوری دنیا سے کفر اور علامت کفر ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں دنیا میں تو کفار وہی تھے جو ان کے سامنے تھے، باقی دنیا کے سب ختم ہو چکے تھے پہلے ہی۔ کب؟ امام مہدی کے دور میں، ٹیکنیکل وار سے، کیمیکل وار سے، ٹیکنالوجی سے، ملاحم سے، کیونکہ ملاحم جو حدیث میں لفظ آیا اس کا مطلب یہی ہے گوشت کا نکلنا، لحم کا معنی گوشت ہے۔ تو ملاحم ایسی جنگیں جس میں گوشت اڑنے لگے، اور گوشت کس سے اڑتا ہے؟ ٹیکنالوجی جو بلاسٹ ہوتی ہے تب اس سے اڑتا ہے۔ تو پہلے دوسرے علاقوں کے تو سب ختم ہو چکے ہوں گے، اب دجال کے ساتھ بچے ہوئے ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آخری جنگ میں ساری دنیا سے کفر اور علامت کفر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ بن جائیں گے، اور امام مہدی ان کے وزیر ہوں گے، اور حضرت امام مہدی کچھ سال ان کے ساتھ رہیں گے، 1 سال یا چند مہینے، ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، کل ذکر کیا، اور بیت المقدس میں امام مہدی دفن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہیں گا کہ ابھی اور ایک آزمائش آنے والی ہے، اور یہ آزمائش ایسی ہے جیسے امام مہدی کے لیے دجال تھا۔ امام مہدی سے دجال کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جا کے صرف چھپ جاؤ۔ بس اے عیسیٰ، تمہارے اندر بھی ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تاکہ بتایا جائے کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مسلم شریف میں اور بخاری میں صفات ذکر فرمائیں کہ جب نازل ہوں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، اور صلیب کو توڑنے کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بتائیں گے کہ یہ دین منسوخ ہو چکا ہے، یہ دین ختم ہو چکا ہے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، جتنے حرام چیزیں کھائی جاتی تھی ان سب کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے خنزیر کو قتل کر کے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور یہ جو مسلمانوں میں جنگوں کے دور میں جہاد جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک شق ہے کہ ہم دشمن سے کہتے ہیں کہ یا تو ہماری بات مان لو یا تو پھر ہماری حکومت کے اندر میں رہو اور جزیہ دو، تو اس جزیے کو بھی ختم کریں گے۔ اور محدثین کہتے ہیں اس دور میں حکم یہ ہوگا اسلام قبول کرنا ہے تو ٹھیک، ورنہ قتل ہو جاؤ گے، اور کوئی مذہب نہیں رہے گا، اس لیے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا اور جنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا ایک آزمائش آنے والی ہے، وہ ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ یاجوج ماجوج جب آنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر چھپ جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے معجزے سے وہ کوہ طور کی پہاڑی بڑی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، مسلمانوں کو ڈھانپ لے گی۔ یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالیں گے، ایک آدمی کو جنت میں ڈالیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو فرمایا گھبرائیے نہیں، 999 یاجوج ماجوج کے جہنم میں ڈالیں گے، اور ایک جو جنت میں جائے گا وہ میری امت کا ہوگا، وہ مسلمانوں میں سے ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو تسلی ہوگی۔ تو تعداد میں یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے آزمائش کے لیے چھپایا، ایسے ہی جیسے کہ دجال کو چھپا دیا، یہ اللہ کی حکمت۔ تو یاجوج ماجوج جب آئیں گے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، مسلمان چھپ جائیں گے، یہ آئیں گے اور آتے ہوئے بحیرہ تبریہ سے گزرے گا ایک جماعت، ایک گروہ ان کی، اور وہاں سے پورا پانی، کیونکہ برسوں سے یہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پورا پانی پی لیں گے، خشک کر لیں گے۔ دوسری جماعت جب بحیرہ تبریہ پر آئے گی تو وہ کہیں گی کہ کاش کہ اس میں کچھ پانی کا ایک خطرہ ہوتا، انتہائی سوکھا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ وہ گھومتے گھومتے بیت المقدس میں جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم نے دنیا کے چرند پرند، کیڑے مکوڑے، کتے بلے سب کھا لیے، اور پوری دنیا کو ہم نے فتح کر لیا، اب ہم فلسطین کے پہاڑ پر جا کر کہیں گے کہ ہم آسمان والے کو نعوذ باللہ فتح کرنا چاہتے ہیں، اور ایک تیر ان میں سے ایک شخص آسمان پر مارے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی یعنی دل کی امید پوری کرنے کے لیے اس تیر کو خون آلود کر کے واپس کرے گا، تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی فتح کر لیا، آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا، اب زمین ہماری ہے۔ ان کے زمین میں رہنے کا عرصہ محدثین نے ذکر نہیں فرمایا، چند دن بھی ہو سکتے ہیں، چند مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان وہاں پہاڑ پر ہوں گے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو مسلمان کہیں گے کہ حضرت آپ دعا فرما دیں کہ یہ فتنہ ہم سے ختم ہو جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے،
جتنے یاجوج ماجوج کے لوگ ہوں گے ان میں سے ہر ایک کی گردن میں ایک پھوڑا پھنسی نکل جائے گی، اور اسی زخم سے وہ سارے ایک ساتھ بیک جنبش مر جائیں گے، اور پوری زمین بھر جائے گی ان کی لاشوں سے، اور ان کی لاشوں سے تعفن اور بدبو پھیلنے لگی گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، اتنے تو مسلمان ہیں نہیں، یہ تو تعداد میں 999 زیادہ ہے، تو ہم تو اس کو زمین کو صاف نہیں کر سکتے، آپ اپنے فضل و کرم سے اس سرزمین کو صاف کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت کچھ پرندے سمندروں سے بھیجیں گے، وہ پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں ڈالیں گے۔ جب پوری سرزمین پاک ہو جائے گی تو پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ اے اللہ، اب لاش تو ہٹ گئی لیکن تعفن اور بدبو اور اثرات باقی ہیں، بارش نازل فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا اور پوری سرزمین کو پاک کر دے گا۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت عدل و انصاف والی شروع ہوگی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلافت فرمائیں گے، حکومت فرمائیں گے، اور ان کی حکومت میں اتنا عدل و انصاف ہوگا کہ چھوٹا بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا لیکن سانپ نہیں کاٹے گا، اور بھیڑیا بکریوں میں کھیلے گا لیکن وہ بکری کی طرح خاموش رہنے لگے گا، اور چھوٹے بچے شیر کو تھپڑ ماریں گے لیکن شیر ان کا جواب نہیں دے گا، اور اتنی خیر و برکت نازل ہوگی کہ ایک انار کے چھلکے میں ایک پورا قبیلہ سایہ کرے گا، اور ایک انگور کے خوشے سے ایک پوری جماعت پیٹ بھر کر کھا لے گی اور ان کو ضرورت نہیں رہے گی۔ پوری سرزمین پر سوائے اسلام کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سارے انسانیت اتنی مالدار ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ خیرات قبول کرنے والا زمین پر نہیں ہوگا۔ 40 سال تک یہ عدل و انصاف چلتا رہے گا، خیر و برکت چلتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھانا چاہیں گے تو ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کے نماز جنازہ پڑھیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک قبر میں وہاں دفن کیے جائیں گے۔ قبر وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، بعض کہتے قبر ہیں اور بعض کہتے نہیں ہیں، لیکن وہاں تدفین ہونے کے بعد اکثر علماء نقل کرتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے 1-2 خلیفہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہیں گا کہ قیامت کی جو بڑی علامات ہیں اس میں سے 4 تو ہو گئی۔ دجال کے آنے سے پہلے دھواں نکلے گا امام مہدی کے دور میں، یہ قیامت کی بڑی نشانی پہلی ہے۔ اس کے بعد دجال آئے گا، نمبر 2۔ نمبر 3 دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس سرزمین کو ختم کر دیں، تو مسلمانوں میں کچھ لوگ کفر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ وہی بات ہوگی جو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، کہ پہلے 800 سال میں قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ 8 قرن 800 سال دنیا میں صرف مسلمان تھے۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی مجسمہ بنا دیا، اس خیال سے کہ نیک آدمی تھے، ان کو دیکھ کر ہم عبادت کریں گے، لیکن 1-2 نسل کے بعد لوگوں نے اسی کی پوجا شروع کر دی۔ بس اسی طرح آخری دور میں بھی یہی بات دہرائیں گے کہ کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے، کچھ مسلمان رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گا کہ اب مسلمان اور کافر کو الگ الگ کر دے۔ اس کے لیے ایک رات مسلمان سوئیں گے، اور وہ رات لمبی ہو جائے گی، کافی دیر تک سوتے رہیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، باہر آ کر دیکھیں گے اندھیرا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بہت کئی گھنٹوں کے بعد اچانک کیا دیکھیں گے کہ بجائے مشرق کے مغرب سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب جو مسلمان ہے وہ مسلمان، جو کافر ہے وہ کافر۔ اب کسی کی توبہ قبول نہیں، اب کسی کا ایمان قبول نہیں، اور وہ سورج نکلتے ہوئے زوال تک آئے گا، درمیان میں آئے گا دوپہر میں، اور دوبارہ واپس جائے گا، واپس جا کر غروب ہو جائے گا، اور اسی دن اشراق کے وقت جب یہ نکل رہا ہوگا دابۃ الارض نام کا ایک جانور نکلے گا۔ تو 4 نشانیاں بڑی ہو گئی تھی، 5ویں نشانی مغرب سے سورج کا نکلنا، اور 6ٹھی نشانی اسی دن میں ہوگی
دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، یہ کیا چیز ہے؟ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ جو جانور ہوگا یہ قیامت اور حشر نشر پر تقریر کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ کے سامنے تم نے جانا ہے، اور یہ نکلے گا صفا پہاڑی سے، صفا مروہ جو بیت اللہ کے پاس ہے، صفا پہاڑی سے یہ جانور نکلے گا اور بہت لمبا چوڑا عجیب الخلقت ہوگا، عجیب و غریب اس کے نقش و نگار ہوں گے، اور وہ نکلے گا۔ بعض ضعیف روایات میں یہ ہے کہ پیشانی پر مسلمان کے مسلمان اور کافر کے کافر لکھ دے گا، اور اب طے ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نیا اب کسی کا اسلام قبول نہیں کریں گے۔ 2 علامات اسی دن ہو گئی ظاہر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کے ارادے سے مسلمانوں کو دنیا سے اٹھانا چاہے گا، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، یعنی توحید پرست ہوگا۔ تو بعض روایت میں ہے کہ ایک ہوا آئے گی اور مسلمانوں کی روح قبض کرے گی، اور اس سے پہلے مسلمانوں کے بغل میں کوئی بیماری ہو جائے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ مسلمانوں کو جتنے بھی ہوں گے سب کو وفات دے دیں گے۔ جب سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اب دنیا میں کون بچے گا؟ صرف کافر۔ تو اللہ تعالیٰ 3 بڑی نشانیاں ظاہر کریں گے، خسف بالمشرق نمبر 7، وخسف بالمغرب نمبر 8، وخسف بجزیرۃ العرب نمبر 9، کہ مشرق میں ایک زلزلہ آئے گا، زمین میں دھسایا جائے گا، مغرب میں زمین میں دھسایا جائے گا، اور جزیرۃ العرب میں بھی زمین میں دھسانے کا واقعہ ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں کفر بھی نہیں ہوگا۔ حبشہ سے ایک شخص نکلے گا اور وہ آ کر کعبۃ اللہ کو توڑے گا اور کعبہ کو توڑ کر اپنے پاس لے جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو اٹھا چکا ہے، اب قرآن کو بھی اٹھا لے گا اور جتنی عبادات کے مراکز ہے اس کو بھی اٹھانا چاہے گا، خاص طور سے کعبۃ اللہ کو۔ تو ایک شخص آئے گا اور اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ اس کی پنڈلیاں بالکل باریک باریک ہوگی، حتیٰ تأتی الحبشۃ فیخربونہ خرابا، کہ حبشہ کے لوگ آئیں گے اور کعبۃ اللہ کو ویران کریں گے، توڑیں گے۔ تو 9 نشانیاں ہو گئی۔ آخری نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ یمن سے ایک آگ نکلے گی، تخرج من الیمن نار تسوق الناس الی المحشر، کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور اس آگ کی عجیب صفات ہوگی، لوگوں کو چلائے گی۔ ابھی بھی ایک آگ نکلی ہوئی ہے، یہ انہی لوگوں کو چلائے گی وہ آگ۔ تو وہ آگ چلے گی اور لوگ اس کے ساتھ چلتے چلتے رات ہو جائے گی تو قیام کریں گے، تو وہ آگ بھی رات میں قیام کرے گی۔ پھر جب دن نکلے گا تو وہ آگ ان کو لے کر محشر کی سرزمین ملک کے شام میں پہنچا دے گی۔ جب وہاں سارے لوگ پہنچ جائیں گے اس آگ کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے سور کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو فرمائیں گے، وہ پہلا سور، پہلا نفخہ فرمائیں گے تو ساری انسانیت مر جائے گی۔ اس کے بعد کئی سال کے بعد دوسرا نفخہ فرمائیں گے، ساری انسانیت مسلمان کافر سارے ہی زندہ ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ اس طرح قیامت کے ساری علامات ظاہر ہوگی۔ یہ ساری باتیں اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ ہم فتنوں اور علامات کا علم حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں آخری 2-3 باتیں ذکر کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذکر کرنی ہے، یہ جو دجال ہے، دجال کے فتنے میں کتنے جماعتیں اور کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ تو دجال کے متبعین، جیسے ہم نے بتایا کہ امام مہدی کے بھی 3 چاہنے والے ہیں اور 3 مخالفین ہیں، ایسے ہی دجال کے بھی پیروکار ہوں گے جو کہ احادیث میں آئے ہیں۔ نمبر 1، پہلے دجال کے لشکر میں شامل ہونے والے، اس کے پیروکار بننے والے، اس کی اتباع کرنے والے، اس کو طاقت پہنچانے والے، یہ تو یہودی ہیں، ایران کے بھی، اسرائیل کے بھی۔ اور یہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ستایا، حضرت موسیٰ کو ستایا، حضرت عیسیٰ کو تو قتل کرنے کی کوشش کی، اس لیے سب سے پہلے اس کے پیروکار یہودی ہیں۔ نمبر 2، دوسرا گروہ حدیث شریف میں خوارج کا ہوگا، یعنی وہ لوگ جو کسی دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کافر سمجھتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مسلمان کے خون کو حلال کرتے ہیں اور قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے سینوں میں اترتا نہیں ہے قرآن، تو خوارج۔
نمبر 3 بدعتی لوگ جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اپنی طرف سے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھتے ہیں، ضروری کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ جو بدعتی حضرات ہوتے ہیں بدعقیدہ، دین میں اضافہ کرنے والے، یہ بھی دجال کے لشکر کا حصہ ہوں گے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ نمبر 4 حدیث میں ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ ہونے والی اکثر و بیشتر عورتیں ہوگی، عورتیں دجال کے فتنوں کا زیادہ شکار ہوگی۔ دجال تو ابھی نہیں آیا، لیکن دجالیت آ چکی ہے دنیا میں، اور دجالیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بہت زیادہ فتنہ برپا کر رہی ہیں اس وقت۔ وہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو گھروں سے باہر ہیں، جو کفریہ اعمال کرتی ہے، جو بے حیائی پھیلاتی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو روایت میں تو یہاں تک ہے کہ آدمی دجال کے دور میں مسلمان جب گھر سے نکلنا چاہے گا تو اپنی بیوی، بہن، ماں جو بھی ہوگی ان سب کو باندھ کر جائے گا کہ کہیں میں نکل جاؤں اور یہ دجال کے لشکر میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے عورتوں کو بتانا سمجھانا چاہیے کہ گھر میں رہنے کی عادت ڈالو، گھر سے باہر نکلو گی فتنے کا شکار ہو جاؤ گی۔ اور گھر میں رہنے کے 2 طریقے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک عورت گھر میں رہے، اور دوسرا گھر میں رہنے کا مطلب ہے انٹرنیٹ استعمال نہ کرے، ڈرامے نہ دیکھے، فلمیں نہ دیکھے، اور یہ جو چکنی چوپڑی چیزیں جو آ رہی ہیں عورتوں کو لبھانے کے لیے، اس سے روزہ رکھ لیں، بالکل ہرگز استعمال نہ کریں۔ ورنہ گھر میں تو ہے 20 سال سے، لیکن موبائل ایسا استعمال کر رہی ہے کہ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے، تو فتنے کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 4 عورتیں دجال کے فتنے میں زیادہ شامل ہوں گی۔ نمبر 5 جادوگر، جو جادو کرتے ہیں۔ آج کل کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو عملیات کرتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، یا وہ مسلمان جو اچنبھوں پر یقین کرتے ہیں، کرامات پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں، کرشماتی چیزوں پر یقین کرتے ہیں، کسی کی بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کے جادو اور جادوگر لوگ اور جادو سے متعلق، جادو سے محبت کرنے والے ہیں، انوکھی چیزیں دیکھنے والے ہیں، یہ سب لوگ بھی دجال کے لشکر میں شامل ہو سکتے، اس لیے کہ دجال آ کر یہی کرتب دکھائے گا، اس کا کام ہی یہ ہے کہ کرتب دکھائے۔ نمبر 6 شیاطین کے بارے میں ابھی ذکر ہوا کہ دجال کے ساتھ شیطانوں کا ایک لشکر ہوگا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو جزیروں میں قید کر لیا ہے، لیکن قیامت سے پہلے وہ شیاطین مسلمانوں کی شکل میں نکلیں گے اور آپ کے سامنے آ کر قرآن پڑھیں گے اور آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، اور لوگ ان قرآن پڑھنے والوں کی اتباع کریں گے نعوذ باللہ، لیکن وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ شیاطین ہوں گے، صحیح روایت میں۔ اور نمبر 7 خواہشات کی اتباع کرنے والے، جو آدمی قرآن کریم میں فرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے خواہشات کو خدا بنا لیا اور علم کے باوجود بھی گمراہ ہو گیا۔ تو جو خواہشات کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور نفس کی پیروی کرنے والے ہوں گے، خدا کی مرضی پر نہ چلنے والے ہوں گے، وہ سب بھی دجال کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آخری بات ذکر کرتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے جو دجالی سازشیں ہیں 15-12 اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو آخری بات ذکر کرتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ نمبر 1 فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کا علم حاصل کرنا، فتنوں کا علم حاصل ہوگا، سازشوں کا علم حاصل ہوگا تو آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ جس کو علم نہیں ہوگا وہ کسی کو مہدی مانتا ہے نعوذ باللہ، کسی کو خدا مانتا ہے، کسی کو نبی مانتا ہے، اور آج کل یوٹیوب پر ہزاروں قسم کے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں جس کو علم نہیں ہے، لیکن وہ الگ الگ قسم کے دعوے کر رہے ہیں، قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، اپنی طرف سے تفصیل کرتے ہیں، قیامت کی نشانیوں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی طرف سے کوئی نشانی کہاں ہی فٹ کر رہے ہیں، بے دلیل باتیں کرتے ہیں، یا دلیل بھی ہے تو آپ اس کے کام کی نہیں ہے، لیکن عام آدمی کو یوں لگتا ہے کہ اس کے پاس صحت ستہ رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس تو فلاں کتاب ہے، شاید یہ جانکار ہوں، حالانکہ وہ جاہل ہے، وہ گمراہ آدمی ہے۔ تو فتنوں کا علم اہل علم سے حاصل کریں گے، مستند علماء سے حاصل کریں گے۔
مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کوفہ کے علاقے میں لیٹا ہوا تھا، تو ایک آندھی چلی کوفہ میں، تو لوگ دوڑ کر آ گئے اور کہا کہ اے ابن مسعود قیامت آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے اور اٹھ کر بیٹھ کر فرمایا کہ بھائی قیامت کا مجھے علم ہے، قیامت کب آئے گی؟ جب تک روم والے اعماق اور دابق میں جمع نہیں ہوں گے ہمارے خلاف، اور جب تک کہ ایک بادشاہ آ کر بہت زیادہ مال تقسیم نہیں کرے گا تب تک قیامت نہیں آئیں گی۔ تو حضرت ابن مسعود نے علم سے ان کو بتایا اور انہوں نے اہل علم کے پاس جا کر پوچھا، اس لیے وہ بھی فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ تو پہلی بات۔ نمبر 2، علماء حق کی صحبت۔ جہاں جہاں علماء حق ہو، جو حق بات بیان کرنے والے، فتنوں سے بچانے والے، یہودیوں کی سازشیں، دشمنوں کی چالیں یہ آج کل بیان کرنے والے کم ہیں، تو جہاں بھی ایسی مجالس ہو فتنوں کی وہاں بیٹھے، دوست احباب کے ساتھ شرکت کریں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے خود وضاحت کر دی کہ جو مسلمان سورہ کہف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، چونکہ دونوں روایات ہیں، آخری رکوع پڑھتا رہے گا، بار بار پڑھتا رہے گا، تو وہ مسلمان دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مطلق پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سورہ کہف کا مشن بھی جاننا پڑے گا آپ کو۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور اصحاب کہف نے فتنوں کے دور میں جب ایک بادشاہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور ایک غار میں چلے گئے، اور یہی تاکید اللہ کے نبی نے ہمیں کی ہے۔ فرمایا من سمع بالدجال فلینع عنہ، جو یہ سن لے کہ دجال آ گیا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، چھپ جائے، اس کا سامنا نہ کرے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ اپنے علم کے دعوے دار بن کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے، بحث کرنے کے لیے، اور وہ دجال ان کو شبہات کا شکار کر کے اپنا پیروکار بنا لے گا۔ تو دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ دجال اور دجال کے علاقوں سے آپ کو بچنا ہے، اور اس کی تاکید اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو دجال کا سن لے وہ علیحدہ ہو جائے۔ سورہ کہف کو پڑھنا ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ سن لیا کرے، آج کل ہر جگہ قرآن کریم موجود ہے۔ نمبر 4 ہے کہ سادہ زندگی۔ جو مسلمان سادگی سے زندگی گزاریں گے، عیش و عشرت سے دور رہیں گے، اس لیے کہ یہاں سے اب آگے جتنا زمانہ ہے وہ مشقتوں کا ہے، قربانیوں کا ہے، بھوک کا ہے، پیاس کا ہے، قید و بند کا ہے، اور ہماری آزمائش کا ہے۔ حتیٰ کہ امام مہدی بھی ہوں گے تو بھی دجال کا فتنہ چل رہا ہوگا اور قحط طاری ہوگا امام مہدی کے سامنے۔ تو جو مسلمان مشاق ہوگا، آرام طلب نہیں ہوگا، بھوک پیاس گرمی سردی برداشت کر پائے گا، وہی مسلمان فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو آرام طلب ہوگا، جس کو 1 گھنٹہ 15 منٹ سے کھانا لیٹ ہو جائے تو اس کی پریشانی بڑھ جائے، یا جو ہر اتوار کو ماشاءاللہ ڈھابے وابے پہ جاتا ہوگا تو اس کی کیا گارنٹی لے سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ انسان سادہ کھائے، ہوٹلوں سے دور رہے، فتنوں کے مقامات سے دور رہے، سادہ زندگی گزارے۔ اور نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بچنے کے لیے ایک اور وضاحت کر دی۔ فرمایا کہ وہ شخص جو کسی پہاڑ کے دامن میں چلا جائے اور اس پہاڑ کے دامن میں جا کر بکریاں اس کے پاس ہو، کھیتی اس کے پاس اپنی خود کی ہو، وہ کھیتی اپنی خود کی کرے اور اپنی بکری کا دودھ پی لے، وہیں سے گزر بسر کر لے، شہری زندگی سے دور ہو جائے، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ جہاں جہاں سیٹلائٹ ہے، جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے، وہاں وہاں دجال ہے۔ جو اس دنیا سے الگ ہو جائے گا تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو پہاڑوں کی زندگی، یا پھر امام مہدی کے لشکر میں، یا مدینہ، یا مکہ، یا جہاد میں، ان مقامات میں دجال سے بچ سکتا ہے۔ اور نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تمہاری جان مال ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے، تو جینے کی تمنا چھوڑ دے، مرنے کے لیے جینے کی کوشش کرے، زندگی بچانے کی تمنا چھوڑ دے، صحابہ کی طرح زندگی لگانے والا بن جائے، تو انشاءاللہ یہ شخص بھی دجال سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فرائض ہے، جو واجبات ہیں، جو حقوق العباد ہے، جو حقوق اللہ ہیں، جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، ان سب کو ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔